أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سے وہ حق اور سچ بات کہوائیں اور جو بھی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اترے اور ہم اس پہ عمل میں اپنے ڈھال لیں۔ ہم جو ہے لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی 16 اور 17 آیا، اور آج انشاءاللہ ہم کریں گے سورہ بنی اسرائیل کی 17 اور 18۔ بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اچھا، اس کا میں ترجمہ اردو میں ہی کر دیتی ہوں۔ میں پچھلی دو آیتوں کو ملا کے ہی پڑھ رہی ہوں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس سے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسے کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی۔ ٹھیک ہے، انگلش میں بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں اچھا جی، پہلے ہم ان کے روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ من کانا، جو کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے کانا کا، ٹو بی، ٹو ایگزسٹ، ہو ایور از یعنی جو کوئی، یریدو جو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ارادے سے نکلا ہے یہ۔ جو کوئی چاہتا ہے، عاجلہ عین جیم لام، ہم نے سورہ اسراء کی آئی تھنک 16 آئی تھنک کون سی آیت تھی مجھے یاد نہیں آ رہا، اس میں بھی یہ پڑھا تھا کہ اجل جو ہے وہ جلدی کی چیز، اور عجلت کو کہتے ہیں اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں، اور یہ نفس میں اللہ نے یہ والی ٹیمپٹیشنز ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں، تو یہی یہاں پہ آئی جین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، امیڈیٹ، اور اس کو یہاں پہ ورڈلی لائف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اجلنا، نا جو ہے وہ ہم کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کو جلدی عطا کر دیتے ہیں، جلدی دے دیتے ہیں، ہم بھی حسن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے نشاء، شیء ان سے نکلا ہے ٹو ول کہ ہم چاہتے ہیں، تو نریدو وی ٹو انٹینڈ، کوئی بات را واو دال دوبارہ سے آ گیا ہے۔ جعلنا، جعل جین عین لام جو ہے اس کے ملٹیپل ورڈز ہیں، ٹو میک، ٹو اپوائنٹ، ٹو اسائن، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وجعلنا فی الارض خلیفہ، کہ انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا دنیا میں، تو وہ بھی جعلنا کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور یہ ملٹیپل جگہوں پہ کہیں اسائن، کہیں اپوائنٹ، کہیں میڈ کے لیے آتا ہے۔ اور جہنم ہمیں پتہ ہے پراپر ناؤن ہے یہاں پہ۔ یصلاہ، اچھا یصلاہ پہ میں تھوڑی آگے کے بات کروں گی، اس کا صاد لام یا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا میننگ ہے ٹو برن، ٹو روسٹ، ٹو انٹر فائر، یعنی ٹو بی ایکسپوز ٹو فائر، اور یہ کافی ملتا جلتا ہے جو ہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ پڑھتے ہیں، تو کب اس پہ ذرا ہمیں اگر پتہ ہو تو یہ آسانی ہوگی کہ یہ کہاں ایسے یوز ہوتا ہے اور کہاں پہ ہمیں وہ جو برکت اور برکتوں کے لیے ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے اس پہ بات کروں گی۔ پھر ہے مذمومن، زال میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹو بلیم، ٹو کنڈیم، کسی کو سوشلی بالکل وہ کر دینا، اس کو جیسے مذموم ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، اسی طرح یہ ورڈ ہے مذمومن۔ اور مدحورا، دال ہا را سے اس کا روٹ ورڈ ہے ٹو ریپیل، ٹو ڈرائیو اوے، ٹو بینش، یعنی کہ جو اللہ کی رحمت سے دوری ہے جس کو، اور لعنت کا ورڈ بھی اسی ہی میننگ میں آتا ہے، تو مدحورا جو ہے وہ اس کا یہ جو ہے
میننگ ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اچھا من کان یرید العاجلہ کہ جو whoever desires this fleeting world alone. اچھا fleeting world عاجلہ سے یہاں پہ اللہ نے دنیا مراد لی ہے, اور دنیا کو عاجلہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں ہمیں جو ریوارڈز ہیں اور جو ریزلٹس ہیں اکثر ہمارے سامنے اسی دنیا میں ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, اکثر ہمارے کچھ ہمارے اعمال کے. تو یہ جو رشٹ اور اس میں جو ہماری دنیا کی چیزیں ہیں وہ اس کو یہاں عاجلہ کے ورڈ سے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا نہیں کہا, عاجلہ کہا. اور کہ ہاؤ ٹیمپرری اور انورتھی رز, یہ دکھانے کے لیے کہ جو جلدی جلدی ہے اس میں وہ ٹیمپرری ہے, اور جو آخرہ ہے جو اس کا اینٹونم ہے عاجلہ کا, وہ اس میں جو ہے چیزیں وہ ہمیں بعد میں ملیں گی اور وہ پرماننٹ ہے. تو یہ اللہ نے شو کرانا تھا اس دنیا کو عاجلہ سے کہہ کے. پھر آگے ہے اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن تریدا, کہ we hasten for him whatever we will for whomever we will. کہ جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں کبھی, لیکن وہ جو اللہ چاہتے ہیں, یعنی اللہ ہی کی ڈگری اور اللہ ہی کنٹرول چلتا ہے. یعنی even world seekers do not get everything they want, they only get what Allah allows. اور جس طرح اللہ چاہتے ہیں اور جس طرح ان کی مشیت ہوتی ہے. تو دنیا جو ہے ہمارے ڈیزائر سے کنٹرول نہیں ہوتی, ہم چاہتے ہیں, کبھی ہمیں مل بھی جاتا ہے, کبھی نہیں بھی ملتا, کبھی دوسری طریقے سے مل جاتی ہے چیزیں, اور وہ اللہ ہی کے ٹائمنگ پہ ملتی ہیں, اور وہ اللہ ہی کی قدر جو ہے ہمیں اس پہ مل رہی ہوتی ہے, اور جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہے. بے شک سورہ ہود میں یہی سیملر میسج ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ whoever desires the life of this world and its adornment, we fully repay them for their deeds therein. کہ اللہ اسی دنیا میں ہمیں سب کچھ دے دیتے ہیں جو کچھ. اور یہ ایک کنٹراسٹ ہے, اس آیت میں تو بتایا کہ جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں, اور دوسری یہ سورہ ہود نے بتایا کہ ہم فلی بھی ریپے کر دیتے ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں اور جو آگے ملکوں میں ہم جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہاں تو سب کچھ دے دیا, وہیں پیراڈائز دے دیا, تو وہ اللہ کبھی کبھی فلی ریپے کر رہے ہوتے ہیں. and they will not be deprived, but those are the ones for whom there is nothing in the hereafter except the fire. پھر وہ دنیا میں ہی سب کچھ ان کو مل جاتا ہے, پھر آخرت میں ان کے لیے جہنم ہوتی ہے. اور پھر سورہ کہف میں بھی اللہ میں ریمائنڈ کرا رہے ہیں, اور پھر سورہ کہف میں تو ہیں ہی ڈفرینٹ ٹیسٹس جس کے تھرو ہمیں بتایا گیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. تو اس میں یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ we have indeed made whatever is on earth as an adornment for it, کہ زینت بنا کے دنیا کو بنایا ہے ہمارے لیے, in order to test which of them is best in deeds. اصل ٹیسٹ تو ان چیزوں کا ہے. and we will certainly reduce whatever is it on it to the barren ground. تو پھر ہمیں جو ہے نا یہاں پہ سورہ کہف میں جو 2 باغ والوں کا واقعہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, کہ کیسے اللہ نے ایک کو اتنا کچھ عطا کیا ہوا تھا, لیکن وہ اس کو اپنی محنت کا صلہ سمجھ رہا تھا, جو باغ جس کو, اور جو ریسورسز اس کو تھے, جو انگور کے درخت اور جو نہریں بیچ میں سے گزر رہی تھیں, اور کیسے اس نے پوری ریسورسز پہ ریلائی کیا ہوا تھا دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے. اور وہ بے شک اللہ نے اس کی قدر میں یہ لکھا ہوا تھا, لیکن وہ اس کو اپنی سمجھ رہا تھا کہ میری کوشش اور میری. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں جو ہم مانگ کے ہمیں مل بھی جاتی ہیں, وہ بھی ایک ٹیسٹ ہی ہے کہ ہے وہ اللہ کی قدر. اور اللہ ضروری نہیں ہے کہ یہ گارنٹی ہو کہ آپ کو دنیا مل گئی ہے تو آخرت بھی ملے گی. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اس آیت کے نیکسٹ جو ہے ثم جعلنا لہ جہنم, کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ عاجلہ, یعنی جب وہ جلدی کی چیز کو چاہتا ہے تو ہم اس کو عطا بھی کر دیتے ہیں. پھر اللہ نے کیا آگے فرمایا, ثم جب آتا ہے تو یہ کسی کانسیکوینس کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا آپ تم نے یہ کیا تو پھر آگے سے یہ ہوا. تو جب ثم یوز کیا اللہ نے تو کہ اٹس اے کانسیکوینس, کہ وی جعلنا, وی اپوائنٹڈ جہنم, لہو جو ہے یہاں پہ ایکسکلوزیولی اپوائنٹ کرنے کے معنوں میں آ رہا ہے, ورنہ جالنا بنانے کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ جہنم تمہارے لیے بنائی, لیکن لہو جو ہے وہ فار ہم اسپیسیفکلی اسائنڈ ٹو ہم. ٹھیک ہے, تو یہ جہنم کو اللہ نے اسائن کر دیا اس کے لیے. اینڈ دس شو دا بیلنس آف ہیومن فریڈم پلس ڈیوائن ڈگری. یعنی ایک تو ہماری وہ ہے خواہش ہے اور ہماری فریڈم اللہ نے جو ہمیں ول دی ہوئی ہے, اور ایک قدر ہے, اور ہمارا ایمان جو قدر پہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں کانسیکوینسز ہیں, ہماری فری ول نہیں ہے ٹوٹلی, اور اس کانسیکوینسز میں ہمیں اگر ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اللہ ہمارے کانسیکوینس میں یہ ہیلپ بھی اپوائنٹ کر دیں گے اگر دنیا ہی ہماری پریفرنس ہوئی. سو اللہ نے
جو ہے یہاں پہ دو لیئر میننگز ہیں جعلنا لہو جہنم کے، کہ ایک تو ہیل ان کی گارنٹی ڈیسٹینیشن ہے کیونکہ وہ آلریڈی اسائن کر دی گئی، اللہ نے فرما دیا ثم جعلنا لہو جہنم. پھر دوسری بات کیا ہے، اٹس دا نیچرل کانسیکوینس آف دس چوائس، کہ دنیا چوز کرنے کے بدلے میں یہ ہو رہا ہے، ایسے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور سورہ جن میں بھی یہ بات اللہ نے فرمائی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. سورہ نحل میں بھی یہ بات ہے. اس میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتاتی ہوں کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو بھی اللہ پہ نافرمانی کرے گا ایمان لانے کے بعد، except one who is forced while his heart remains firm in faith، سوائے ان کے جن پہ کوئی زور زبردستی کی گئی اور انہوں نے ایمان سے زبان سے کہہ دیا کہ میں ہم نہیں مان لاتے. یہ حضرت یاسر بن عمار کے بارے میں اس کا کانٹیکس آتا ہے کہ جب انہوں نے قریش نے اتنا ظلم ان پہ کیا تو انہوں نے الفاظ ایسے کہہ دیے کفر کے، لیکن دل ان کا انٹیکٹ تھا، ہارٹ. تو یہ ان کے بارے میں بھی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ بٹ دوز ہو اوپن دیئر ہارٹس ٹو ڈسبلیو، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد وہ ڈسبلیف پہ چلے گئے، اپنے دلوں کو کھول دیا انہوں نے نافرمانی پہ. upon them is a wrath from Allah and for them is tremendous punishment. کہ ایمان لانے کے بعد ڈسبلیف پہ چلے جانا، پتہ ہے کہ اللہ کو کیا چیزیں نہیں پسند، نافرمانی کی باتیں ہیں، پھر بھی وہ کرنا کہ نہیں یہ تو دنیا میں آج کل ہی ہو رہا ہے، دنیا کو ہم نے پرائیورٹی دے دی اور اللہ کی بات کو ہم نے نیچے کر دیا. تو یہ اپون اس کا کیا ریزلٹ ہوگا کہ اللہ کا غصہ ہے اس پہ اور ٹریمینڈس پنشمنٹ ہے. ذالک بانہم ذالک بانہم استحبوا الحیات because they preferred the worldly life over the hereafter and because Allah does not guide the disbelieving people. اور یہ ایمان والوں کی بات کی اللہ نے شروع میں کہ وہ ایمان لانے کے بعد ڈسبلیف پہ آئے اور انہوں نے ورلڈلی لائف کو پریفر کیا بجائے اس کے ہیئر آفٹر کے، تو اللہ نے ان کو، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو. تو یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم خود اپنے کانسیکوینسز کے جو ہے ول کے ذریعے ان کو ایسے کر دیتے. آگے ہے ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا. اچھا یصلاھا ورڈ جو میں بتا رہی تھی کہ صاد لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے ٹو برن، ٹو بی ایکسپوز ٹو فائر، اور یہ سورہ لہب میں بھی ورڈ یوز ہوا ہے سیصلی نارا ذات لہب، یہ جو ابو لہب کے بارے میں ہے کہ ہی ول برن ان اے بلیزنگ فائر. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ نہ صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ صرف جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ ایکسپوز کیا جائے گا، وہاں پہ برن ہوگا. پھر مذموماً، مطلب اتنے ایڈجیکٹیوز اللہ نے یوز کیے اپنا غصہ اور ایمفیسس دکھانے کے لیے کہ یہ کیا ہے جو تم چوائس کر رہے ہو. مذموماً کا مطلب وہی بتایا کہ وہ ڈسگریسڈ ہوگا، جیسے دنیا میں کسی کی عزت کو بالکل وہ کر دیا جاتا ہے ویسے ہی مذموم ہوگا وہ. پھر مدحورا، وہ ڈریون اوے فرام Allah's mercy forever distanced. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے کانسیکوینسز سے. اور اسکالرز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دس از دا سیم ورڈ یوز فار شیطان when he was cast out. So the worldly person who only chases دنیا، اور یہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا ان آیت کے سے کانٹیکس یہ نہ سمجھے کہ دنیا بالکل ہی نہیں مانگنی چاہیے. ہمیں وہ دعا بھی یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا بھی میں خیر مانگنی، آخرت کی بھی خیر مانگنی. لیکن صرف دنیا کی خیر مانگیں گے تو پھر آخرت میں کچھ نہیں، تو آخرت مانگیں گے دنیا بھی مل جائے گی. تو یہ ہے کہ دونوں کی خیر مانگے، لیکن خالی جو دنیا کے لیے جب اللہ کو پریفرنس نہیں دیں گے تو پھر یہ اس کا رزلٹ ہے. سورہ صافات میں ہے لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب. They cannot listen in یہ شیطان کے بارے میں آیت ہے کہ وہ ان کو اوپر جو فرشتوں کی جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی اس پہ ان کو نہیں سننے دیا جاتا تھا. دحورا ولہم عذاب واصب، کہ وہ دحور کر دیا جاتا تھا، ان کو ڈریون اوے، کاسٹ اوے کر دیا جاتا تھا اور ان کے لیے لاسٹنگ ٹارمنٹ ہے. یہ شیطان کے لیے بات ہو رہی ہے اور دحورا کا ورڈ یوز ہوا ہے. اور ادھر بھی مذموم مدحورا جو ہے ان سب انسانوں کے لیے یوز ہو رہا ہے جو دنیا کو پریفرنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اچھا جی، ایک اور جو حدیث ہے اس پہ کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the word is a prison for the believer and a paradise for the disbeliever. تو یہ آیا ہمارے لیے mirror ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا سیکھ کر رہے ہیں لائف میں. if our heart is fixed only on دنیا تو you may get some of it but never all.
اینڈ ایٹ دا کاسٹ آف اٹرنل ڈسگریس، جو اللہ نے ہمیں یہاں بتا دیا کہ ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں دنیا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے تمہارے لیے ڈیسٹن ہیل اینڈ دے ول برن کنڈیمڈ اینڈ ریجیکٹڈ. تو یہ پھر اللہ نے اس کا کانسیکوینس بھی بتا دیا. لیکن اگر دل آخرہ پہ فکسڈ ہوگا، جو کہ ہم نیکسٹ ورس میں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا دنیا بھی بلیسڈ ہوتی ہے اور آخرہ بھی ہمیں گارنٹیڈ ہوتی ہے. اچھا، جو 19ویں آیت ہے کہ ومن اراد الآخرہ، کہ وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، من جو، ارادہ ارادہ کرتا ہے، آخرہ کا ہیئر آفٹر، یہ اس کا اپوزٹ ہے جو ہم نے عاجلہ پڑھا، جلدی ملنے والی چیز، آخرہ بعد میں ملنے والی چیز، دیر سے ملنے والی چیز. وسعہ، اور کوشش کرتا ہے، سعی سے اس کا ورڈ نکلا ہے، سین عین، ٹو اسٹرائیو، واک، موو کوئکلی، یہ سب اس کے لیے میننگس آتے ہیں. لہا فار اٹ، سعیہا اٹس اسٹرائیونگ، یعنی جو وہ اس کی اسٹرائیونگ جو ایفرٹ کرتا ہے، مشکورا، تو وہ بہت زیادہ اپریشیٹڈ ہے، ریوارڈڈ ہوتا ہے. وہوا while he is مؤمن، a believer، یہ کنڈیشن ہے جو اللہ نے لگائی ہے. فَأُولَئِکَ، تو پھر یہی لوگ، کانا ہیں، اس کی میں نے کر دی ہے، کانا سعیہ مشکورا. ٹھیک ہے جی. اب ومن اراد الاخرہ، whoever desires the hereafter، کہ جو بھی ارادہ کرتا ہے آخرہ کا، اور یہ انر ارادہ جو ہے وہ obviously انر چوائس ہوتی ہے، کانشیس ول ہوتی ہے، انسان کی انٹینشن ہوتی ہے ارادہ جو ہے، اور دل سے ہوتا ہے وہ ارادہ. یہ ایک پیسو وش نہیں ہوتی ہے، یہ ہماری زبانی کلامی جو ہم بولتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں ہدایت کی، مطلب وہ دل سے وہ بات آ نہیں رہی ہوتی، زبانی کلامی کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں لے کے جائے. تو یہ ارادہ وہ انٹینشن نہیں ہوتی جو انر چوائس اور کانشیس ول ہونی چاہیے. اور اسی طرح آگے ہے کہ وسعى لها سعيها and strives for it with its striving، یعنی کہ وہ جو کوشش ضروری ہے اس کے لیے وہ کرتا ہے، وہ صرف ارادہ نہیں کرتا. The Quran doesn't work a little but it's striving، یعنی کہ مسلسل کوشش، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کی اور رک گئے پھر چھوڑ دیا. This is the kind of effort appropriate for a goal as huge as eternity. اور ہم دنیا کے اپنے گولز دیکھ سکتے ہیں، ہمارے اسائنمنٹس ہوتے ہیں، ہماری یونیورسٹی لائف سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا جب اپنے گول اورینٹیڈ ہوتے ہیں اس کے لیے ہم مسلسل کوشش کرتے ہیں جب تک ہم وہ اچیو نہ کر لیں. تو جو آخرت کا گول ہے، جو اللہ کی رضا کا گول ہے، جو جنت کا گول ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اس کی تو اسٹرائیونگ پھر کتنی بڑی ہونی چاہیے. تو وہ ہم خود اپنے لائف میں دیکھیں گے کتنی اسٹرائیونگ ہے اس کی. اور اسکالرز اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو یہ اسٹرائیونگ ہے، سایہ ہے، یہ ہم ایک ریلیٹیو ٹرم تو نہیں کہہ سکتے نا ہر کسی کے لیے. اس کی ایگزیکٹلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ، مطلب عبد بن جانا اللہ کا، فلفلنگ آبلیگیشنز، اپنے فرض ادا کرنا، اوائڈنگ پروہیبیشنز، جو چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچ جانا، اینڈ بینگ پیشنٹ، اور جو مشکلات آئیں ان پہ صبر کرنا، اور پھر شکر اور وہ سب چیزیں بھی اسی میں شامل ہو جاتی. سورہ عنکبوت میں ہے کہ those who strive for us we will surely guide them to our ways، کہ جب آپ کوشش کرو گے تو پھر اللہ آپ کے لیے راستے بھی کھولتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں بھی کرتا ہے. ایک سیکنگ ہوگی تو وہ ہدایت بھی مل جائے گی. آگے ہے جو کنڈیشن اللہ نے لگائی ہے وہ آگے اس آیت میں ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، کہ اللہ خالی بات وہیں پہ بھی ختم کر سکتے تھے کہ جس نے ارادہ کیا آخرت کا اور کوشش کی اس کے لیے ہم جو ہے مشکور ہیں، لیکن اللہ نے بولا وہ مومن ہو، یعنی دل میں اس کے فیتھ ہو اور ایمان ہو. اور جو ایمان کے ہم نے پڑھے ہیں جو سارے ٹینٹس ہیں کہ اللہ پہ، رسولوں پہ، ملائکہ پہ، فرشتوں پہ، قدر پہ سب سے بڑا. اور دنیا کے پوائنٹ آف ویو پہ قدر پہ ہم لوگ بہت ڈگمگا جاتے ہیں اکثر کہ اس کو اتنا عطا کر دیا، مجھے نہ عطا ہوا، مجھے ہی کیوں اتنی پرابلمس آ رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ ایمان قدر پہ ہمارا کم ہوتا ہے، تبھی یہ ہمارے جو ہیں یا فیوچر کی انگزائٹیز یا گلٹس ہوتے ہیں پاسٹ کے. بھئی اللہ نے جتنا قدر میں لکھ دیا اتنا ہمیں ملنا تھا. اور میں بس ایک چھوٹی سی اگزامپل اپنی لائف سے اس کو یہ دوں گی کہ جیسے ہم اپنے پیرنٹس کو بڑھاپے میں دیکھتے ہیں، یہ قدر ہے اللہ کی نا کہ جو وہ جس فیز سے وہ گزر رہے ہیں، اور ہم اس پہ کتنا دل ہمارا رو رہا ہوتا ہے کہ کہاں وہ کس طرح کے وہ اتنے ایکٹیو تھے، اتنے ہر کام کرتے تھے، اور اب وہ ہر بات پہ ڈپینڈنٹ ہیں ہم پہ. وہ بہت جلدی پینک اٹیک ان کو ہو جاتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے ان کو، اور ہم اگر اس پہ روتے رہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا قدر ایمان، مطلب مجھے یہ فیل آئیں گے کہ ایمان بالقدر ہے کہ یہ فیز آنا ہے اور یہ ایسے ہی ہونا ہے، یہ ہم پہ بھی آنا ہے. بس ہم دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عافیت والا بڑھاپا دے، ہمیں مطلب چلتا پھرتا رکھے، تندرست رکھے، ہمارے اینڈ اچھا ہو. لیکن اس پہ اگر ہم بیٹھ کے خالی روتے ہی رہیں گے کہ ایسا کیوں ہو گیا، میرے والدین ایسے کیوں ہو گئے، تو یہ پھر قدر کا جو ہے نا آپ کا ایمان بالقدر. ہمیں آگے دعا کرنی ہے، اس پہ سولوشنز پہ کام کرنا ہے.
تو یہ جو ہے مومن ہے، ایمان کی طاقت ایسی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ڈیڈز آپ کے اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایمان اور اعمال کا ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. پھر آگے ہے فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ پھر جو ان کی اسٹرائیونگ ہے وہ مشکورن ہے. مشکور کا ورڈ جو ہے وہ اپریشیٹڈ، ایکنالجڈ، ریوارڈڈ جنرسلی. اور ہم اس کو آج کل کی جیسے بہت زیادہ ہم ویلیڈیشن کی بات کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ ایکنالجمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں یہ چیزیں، ہمارے اندر یہ ریگولیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اللہ کیسے خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ ان کی اسٹرائیونگ جو ہے وہ جو انہوں نے کوشش کی ہوگی، جیسے جیسے جو مسائل ان کو آئیں گے، اس کے لیے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہوں. مطلب اللہ یہ بات کر رہے ہیں. اور اللہ نہ بھی کرتے تو اللہ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہوا تھا کہ ہم تو ویسے ہی ان کے شکر گزار، مطلب چاہے زندگی بھی گزار دیں تو بھی سجدے میں نہیں شکر ادا کر سکتے. لیکن اللہ ہمارے لیے مشکور ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ ایک ریورسل آف رول ہو گیا یہ کہ اللہ اپنی ڈیوائن رحمت جو ہے ان کی، اور شکور جو اللہ کا نام ہے، اٹس کہ ہی ملٹی پلائز دا ریوارڈ اینڈ نیور ویسٹس، یعنی کہ وہ صرف مطلب ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا کہ وہ کتنی عطا کرے گا ہمیں. اور ایون دا اسمالسٹ سنسیئر ڈیڈ از اسٹورڈ اینڈ آنرڈ، یعنی کہ اس الشکور کے ورڈ میں کیا کچھ ہے. اور پھر اس سے مفسرین ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکشن نہیں اللہ مانگ رہے ہم سے اسٹرائیونگ مانگ رہے ہیں، ہم سے کوشش مانگ رہے ہیں. اور ڈائریکشن ہمیں بتا دی ہے کہ اگر ہارٹ سیٹ ہے آخرہ پہ، دل میں پرائیورٹی آخرت ہے، باڈی جو ہے وہ رائچس ایفرٹ، یعنی آپ کے لمز جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں یوز ہو رہے ہیں. اینڈ دا سول از اینکرڈ ان ایمان، کہ دل میں ایمان ہے، خالی باتیں نہیں ہیں صرف اعمال تو اچھے سارے کافر بھی کر رہے ہیں، کتنا وہ چیریٹی کرتے ہیں، کتنا کچھ وہ کرتے ہیں، لیکن ایمان کی کمی ہے. تو یہ تین چیزیں اگر ہیں دین اللہ کاؤنٹس ایز مشکورن، کہ پھر اللہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ریوارڈ کرتے ہیں، ٹریجر کرتے ہیں ہماری اسٹرائیونگ کو. تو یہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے کہ ڈونٹ جسٹ وش، ہم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جائے، ہمیں ہدایت دے دے، لیکن اگر آپ اسٹرائیونگ نہیں ہے اس میں اور ایمان کی بھی کمی ہے تو پھر خالی یو ول بی اکاؤنٹیبل فار دس، کہ بھئی تمہارے پاس وسائل تھے، کوشش کرنے کے سب ذرائع تھے، اب تو آسانی ہے کتنی، گھر بیٹھے آن لائن بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ہدایت کے لیے اپنی کر سکتے ہیں. تو خالی وش فل تھنکنگ نہیں تھی. اینڈ کمفرٹ بھی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا کہ تمہارے چھوٹے سنسیئر ڈیڈز بھی میٹر کرتے ہیں. اور ہمیں وہ حدیث بھی پتہ ہے نا کہ مطلب اعمال اللہ کو کون سے پسند ہیں، جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنٹلی کیے جائیں. تو اللہ تو ہم سے پرفیکشن مانگ ہی نہیں رہے، ہم لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہر چیز پرفیکٹ ہوگی تو ہم آگے بھی دین کو پہنچائیں گے. ہم ایک آیا دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے، ہم کسی کی ویلیڈیشن، کسی کو تھوڑی سی کسی کی آپس میں غم گساری کر لیں، ہم سے وہ تو ہو سکتا ہے نا. مطلب یہ بھی اسٹرائیونگ ہی ہے نا فار اللہ's کاز، کہ ایک بندہ اگر کسی مشکل میں گزر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا بیٹھ لیں گے، غم اس کا ہلکا کر دیں گے، تو وہ دین کی طرف جانے میں اس کو آسانی ہوگی. تو وہ جو امت کا کانسیپٹ ہے وہ سب چیزیں اسٹرائیونگ میں ہی آئیں گی. تو یہ اللہ تو مشکور ہیں، بس بندے جو ہیں وہی بس کہیں نہ کہیں ناشکری میں، اور اللہ کو اس طرح سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ اللہ تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر کوشش کو دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، آگے اس پہ ہم تھوڑی سی اب ریفلیکشنز پہ بات کر لیتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنی نیت چیک کریں کہ اچھا جی ہم صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں. مطلب اپنی ڈیلی روٹین میں ہم دیکھیں کہ جتنا بڑا گول ہے ہمارا، جو آخرت کا گول ہے، اس کے لیے ہماری روٹین میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس گول کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور اگر وہ نہیں ہے، صرف دنیا، کھانا پینا اٹھنا جاگنا، ہمیں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثیں اور مطلب دعائیں جو سکھائی ہیں وہ بیسکلی مائنڈفلنس ہے کہ آپ اٹھنا بیٹھنا جاگنا اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ مائنڈفلنس ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نیت ہماری کیا ہے، دنیا ہی ہے کہ بس کھانا ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، لیکن وہ رزق آ رہا ہے کہاں سے، اس کا شکر، اس کی مائنڈفلنس وہ ہمیں چیک کرنی ہے. دنیا جو ہے وہ ٹول ہونا چاہیے آخرہ کے لیے، ناٹ جسٹ لیونگ اونلی فار دا سیک آف دنیا. اور پھر دنیا تو گارنٹیڈ ہے بھی نہیں کہ اگر ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہمیں اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے ہمیں چاہنا ہے. ہم کہیں کہ میں یہ کوششیں کر لوں گی تو وہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، ٹھیک ہے اس کی کوشش کریں، دنیا نے ایسا منع تو نہیں کیا گیا، لیکن اتنی ہی ملے گی جتنی، تو اس پہ اتنا زیادہ کنسرنڈ اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ٹیمپرری ورسز انٹرنل، کہ کیا ہم ٹریڈ کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہر چیز میں، ہر سچویشن میں جہاں آپ کو ایک چوائس ملے گی. اور ہمیں ملٹیپل چوائسیز ملتی ہیں دنیا میں ہر دن، کہ ہم چاہے آخرت چوز کریں یا دنیا کی چوز کریں. ہم اس وقت سوچ نہیں رہے ہوتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس کو پس پردہ ڈال رہے ہوتے.
اور ریئل ڈسگریس از ناٹ پاورٹی بٹ ہیلتھ. ہم جو یہاں پہ عزت اور ہم نے شہرت اور اس چیز کے جو معیار بنائے ہوئے ہیں کہ عزت کیا ہے، جس کے بعد بہت پیسہ ہے، جس کو بہت فیم مل گیا ہے، وہ عزت ہے. اللہ نے ہمیں یہاں بتا دیا کہ کیا عزت ہے، کہ ایک رچ مین جو بہت مشہور ہو سوشل میڈیا پہ ایوری ویئر، وہ بھی مذموم اور مدحور ہو سکتا ہے آخرہ میں، کیونکہ اگر دنیا پریفرنس ہے. یہ اللہ نے کرائٹیریا ہمیں بتا دیا. تو پھر ہمیں بھی اپنے عزت اور شہرت کے کرائٹیریاز دیکھنے ہیں کہ ہم کس کو عزت والا سمجھتے ہیں اور کس کو نہیں. اور پھر فیتھ جو ہے وہ الٹیمیٹلی میٹر آف ہارٹ ہے. مطلب ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، بے شک نہ ہم جج کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے طور پہ اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کیا یہ بلیف اتنا میرے اندر ہے کہ مجھے اسٹرائیو کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے، ورنہ خالی خلی زبان سے فیتھ تو نہیں ہے. اور پھر آگے یہی ہے کہ اللہ کے جسٹس ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور دنیا اور آخرہ کے ریزنز بھی پتہ ہونے چاہیے. اس پہ ہم آج انشاءاللہ تھوڑی بات بھی کریں گے کہ ہم کیوں چوز کر رہے ہوتے ہیں دنیا. اکثر ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ دنیا کو ہمیں نہیں پرائیورٹی دینی، آخرت کو دینی ہے، لیکن کبھی کبھی کفر یہ نہیں ہوتا کہ اگنورنٹ ہے ہمیں سب پتہ ہے کہ اللہ نے کیا ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، لیکن پریفرنس ہم کیا کمفرٹ کو یا اسٹیٹس کو یا ویلتھ کو دے رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم آخرت کو اس کے اوپر چوز کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کا جسٹس یاد رکھنا ہے کہ اللہ مقسط ہے. اللہ تعالیٰ گائیڈنس ازنٹ withheld randomly. ٹھیک ہے، انسان خود اپنے ہارٹس پہ سیل کر دیتا ہے. اللہ سب کو موقع دیتے ہیں، ہم نہیں وہ اویل کر پاتے، ہم وہ اسٹرائیونگ نہیں کر پاتے. تو آج کے لیے یہ آیت ہم سب کے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے. سب سے پہلے میرے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بچائے مذموم اور مدحور ہونے سے، ہمیں دنیا عاجلہ کا طلبگار نہ بنائے، ہمیں آخرہ کا طلبگار بنائے. اور ہم سب اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ ہم کہاں کہاں پہ جو ہے وہ دنیا کو پریفرنس دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.